ناظرین، میں ہوں سلیم خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم خٹک یوٹیوب چینل۔ اسے آپ لازمی سبسکرائب کریں، کمنٹس اور لائکس بھی ضرور دیں، شکریہ۔ ناظرین، حکومت پاکستان ملک کے انتہائی مضبوط ادارے سول ایویشن اتھارٹی محکمہ شہری ہوابازی کو توڑنے کی سیگریگیشن کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ حکومتی فیصلے کے مطابق ادارے کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد پاکستان سول ایویشن کابینہ ڈویژن ایئرپورٹ سروسز آف پاکستان ASP ایویشن ڈویژن کے نیچے کام کرے گا۔ ایئرپورٹ سروسز آف پاکستان کو سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں باقاعدہ رجسٹر کیا جائے گا اور یہ 43 ایئرپورٹس کی مالک ہوگی۔ کمپنی مختلف معاشی ماڈل پر کام کرے گی۔ کراچی، اسلام آباد، لاہور اور عوام کو سہولت کی بہتری کے لیے سروسز کو آؤٹ سورس کیا جائے گا۔ اس کے لیے باقاعدہ ٹینڈرز کیے جائیں گے۔ اگر کوئی مثبت جواب نہ آئے تو ان ایئرپورٹس کو جوائنٹ وینچر کے طور پر چلایا جائے گا اور اس میں بھی اچھا رسپانس نہ آئے تو ایئرپورٹ سروسز آف پاکستان خود یہ ایئرپورٹ چلائے گی۔ اگست میں ایویشن ڈویژن کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے گا اور ان کی انتظامیہ کمیٹی اور ضابطہ کار اور قانونی حیثیت کو نظر ثانی کی جائے گی۔ سول ایویشن اتھارٹی ایک انتہائی منافع بخش ادارہ ہے۔ یہ ادارہ 2007 میں 6 ارب روپے سالانہ منافع ریاست پاکستان کو دے رہا تھا اور اب 2019 میں یہ منافع 80 ارب سے زیادہ ہو چکا ہے۔ یہ سول ایویشن کے اپنے ملازمین کی شب و روز محنت کا نتیجہ ہے۔ اس میں کسی پرائیویٹ ادارے یا کمپنی کا کوئی کردار نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے پہلے 3 بڑے منافع بخش اداروں میں شمار ہوتا ہے۔ کرپشن کا ناسور بحیثیت مجموعی حکومتی مشینری کو اپنے شکنجے میں لے چکا تھا۔ اس سے بھی بڑی حد تک یہ ادارہ محفوظ تھا۔ سول ایویشن کے ملازمین کی دن رات کی انتھک محنت اور پیشہ ورانہ مہارت سے ہی یہ ممکن ہو سکا کہ لاہور ایئرپورٹ، ملتان ایئرپورٹ، پشاور ایئرپورٹ اور کوئٹہ ایئرپورٹ، سب سے بڑھ کر اسلام آباد ایئرپورٹ پائے تکمیل تک پہنچے اور ان اربوں روپے کے منصوبوں کو سول ایویشن نے اپنے وسائل سے مکمل کیا۔ نہ حکومت سے کوئی گرانٹ لی اور نہ کسی کمپنی سے قرضہ لیا۔ اب حکومت سول ایویشن کو توڑ کر دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہتی ہے۔ ملازمین میں انتہائی بے چینی پیدا کر دی ہے اور سنجیدہ حلقوں میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا اس کے بعد ملکی وقار پر اور ملکی معیشت پر پڑنے والے اثرات کا ادارک کیا گیا ہے جو اتنے بڑے قیمتی اور منافع بخش ادارے کو توڑا جا رہا ہے اور اسے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنایا جا رہا ہے؟ ایسی کیا کامیابی جو سول ایویشن نے حاصل نہیں کی جو پرائیویٹ کمپنی حاصل کر پائے گی؟ پاکستان سول ایویشن کے چند حقائق ناظرین، یہ کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایئرپورٹ سروسز کمپنی اور ریگولیٹری کے نام پر جو دو ادارے بنانے کی تجویز ہے، اس میں کمپنی کی آمدنی 30% اور اخراجات 70% ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ کمپنی اپنے قیام سے ہی خسارے میں ہوگی اور آخری نتیجے کے طور پر اسے کسی سرمایہ دار کو فروخت کر دیا جائے گا۔ سول ایویشن کے پاس سینکڑوں ارب روپے کی مالیت کی زمین موجود ہیں۔ کیا ایک لمیٹڈ کمپنی کو ریاست پاکستان پہلے دن سے ہی سینکڑوں ارب روپے کا مالک بنا دے گی؟ یا دہانی کے لیے جب PTCL کی نیچکاری کی گئی تھی تب اس طلاق کو PTCL کی تمام قیمتی زمینیں اور جائیدادیں دے دی گئی تھیں، جبکہ حکومت کو اتصالات نے اب تک واجب الادا رقم جو کہ 2006 میں اور 2006 میں $800 ملین تھی، وہ بھی ابھی تک پاکستان کو نہیں دی گئی۔ اسی طرح کی صورتحال سول ایویشن کے ساتھ پیش آنے والی ہے۔ 2012 میں انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن نے پاکستان سول ایویشن کو اچھی کارکردگی کی بنیاد پر ایک بونس بھی دیا تھا اور 80 نمبر بھی اور 192 ممالک کی سول ایویشن میں پاکستان کا 6واں نمبر تھا۔
انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن نے کہیں بھی پاکستان سول ایویشن کو دو ٹکڑوں میں کرنے اور خصوصاً اس کو لمیٹڈ بنانے کا نہیں کہا۔ جو مجوزہ ماڈل پاکستان سول ایویشن کے لیے بنایا گیا ہے وہ انڈیا نے کچھ عرصے پہلے لاگو کیا تھا اور وہ فیل ہو گیا تھا اور بھارتی حکومت نے اسے واپس لے لیا تھا۔ پاکستانی حکومت نے پالیسی یہ تھی کہ نقصان میں چلنے والے اداروں کو پرائیویٹائز کیا جائے گا، مگر سول ایویشن کو جو کہ 89 ارب سالانہ روپے کمانے والا ادارہ ہے، اس کو توڑ پھوڑ کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ بنیادی طور پر حکومتی پالیسی کی نفی ہے۔ 2007 میں 8 ارب روپے اور 2019 میں 89 ارب روپے سالانہ کمانے والا ادارہ، یہ منافع اسی سیٹ اپ اور انہی لوگوں کے ساتھ کمایا گیا ہے اور فلائٹ سیفٹی کے بین الاقوامی معیار قائم کیے گئے ہیں۔ اب ریاست پاکستان اس قیمتی اثاثے کو ٹھیکیداروں کے رحم و کرم پر کیوں دینا چاہتی ہے؟ ایئرپورٹ کسی بھی ملک کے حساس اداروں میں شمار ہوتے ہیں۔ اگر ان پرائیویٹ ٹھیکیداروں کو مسلط ہوں گے اور ملکی حساسیت پر بھی سوال پیدا ہوگا، اور جو پاکستان کے حالات ہیں ان میں تو وہ بہت رسک ہے۔ سول ایویشن بنیادی طور پر عوامی رابطہ نہیں کرتی۔ سول ایویشن ایئرپورٹ پر سہولیات مہیا کرتی ہے، جبکہ مسافروں کا براہ راست رابطہ ANF اور امیگریشن، کسٹم اور مختلف ایئر لائنز اور سیکیورٹی فورسز سے ہوتا ہے۔ انہی سے مسافروں کو شکایت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ایئرپورٹ ملازمین سول ایویشن بدنام ہوتے ہیں۔ جیسا کہ حکومت چاہتی ہے کہ مسافروں کی شکایت میں کمی آئے اور ان کو بہتر خدمات ایئرپورٹ پر میسر ہوں، ایئرپورٹ اسٹاف کی طرف سے میسر ہوں، تو حکومت کو چاہیے کہ وہ مناسب قانون سازی کر کے سول ایویشن کو ایئرپورٹ پر کام کرنے والے اداروں پر مزید بااختیار بنائیں تاکہ ان اداروں کی خدمات بہتر ہوں اور مسافروں کی شکایت میں کمی آ سکے اور ان کی دادرسی ہو سکے۔ سول ایویشن کے موجودہ تنظیمی ساخت میں تمام آمدن ایروناٹیکل اور نان ایروناٹیکل کمرشل مختلف جگہوں سے آتی ہے، اور ریگولیٹری اور ایروناٹیکل سروسز اور ایئرپورٹ سروسز کے اخراجات ان مشترکہ آمدن سے پورے کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر سول ایویشن کو تقسیم کیا گیا تو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ ان کے نقصانات میں آپ کو ڈیٹیل سے بتانا چاہتا ہوں۔ آج سول ایویشن 44 ایئرپورٹ کا نظام چلا رہی ہے۔ اس وقت صرف 3 ایئرپورٹس جس میں اسلام آباد، لاہور، کراچی ایئرپورٹ منافع دے رہے ہیں، اور یہاں باقی سب نقصان میں ہیں، جن کا نقصان اسی مرکزی آمدنی سے پورا کیا جاتا ہے۔ ایئرپورٹ سروسز کمپنی پہلے دن سے مالی خسارے کا شکار ہوگی اور اس کا قائم رہنا ممکن نہیں رہے گا۔ PTCL کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ یہ مالی بحران بہت سی ایئرپورٹ کی بندش کا باعث بنے گا، خصوصاً درمیانے درجے کے ایئرپورٹ جیسے کہ کوئٹہ، فیصل آباد، پشاور، ملتان، سکھر ایئرپورٹ، اور چھوٹے ایئرپورٹ جیسا کہ گلگت، اسکردو، چترال، نواب شاہ، پسنی، گوادر، تربت، رحیم یار خان، DI خان، DG خان وغیرہ مکمل طور پر بندش کا شکار ہو جائیں گے۔ الغرض محال اگر ان ایئرپورٹس کو چلایا گیا تو مسافروں پر اور مسافروں کو سہولیات فراہم کرنے والے اداروں کے بھاری ٹیکسوں کا نفاذ ضروری ہو جائے گا، اور نتیجتاً ایویشن انڈسٹری تباہ حالی کا شکار ہو جائے گی۔ دوسری طرف ریگولیٹری باڈی کے لیے بھی اپنے اخراجات پورے کرنا مشکل ہو جائے گا، اور نتیجہ لائٹ سیفٹی، سیکیورٹی اور CNS یعنی مواصلاتی اور تکنیکی سہولیات کی فراہمی متاثر ہوگی۔ دونوں شعبے ریگولیٹری اور ایئرپورٹ سروسز کے افعال بری طرح متاثر ہوں گے، اور پاکستان کا بطور ایک فلائی ریاست کا تاثر مزید مدھم ہو جائے گا، اور ان علاقوں کے لوگوں میں احساس اور محرومی مزید بڑھ جائے گی۔ نقصانات یہ ہو سکتے ہیں: نمبر 1، سول ایویشن کے 2 حصوں میں تقسیم ہونے سے شہری ہوابازی کی خدمات میں بہتری کے بجائے تنزلی آئے گی۔ نمبر 2، اس عمل سے ریگولیٹری کے ساتھ ساتھ فضائی رہنمائی اور ایئرپورٹس پر خدمات کی فراہمی کے نظام بھی بری طرح تعطل کا شکار ہو جائے گی۔ کمپنی بننے کی صورت میں بھی بہت سے درمیانے درجے کے اور چھوٹے ایئرپورٹس
مالی بحران کی وجہ سے بند ہو جائیں گے۔ ان ایئرپورٹس کی بندش کی وجہ سے غیر ترقی یافتہ علاقوں کے لوگ قومی دھارے سے مزید دور ہو جائیں گے اور معاشرتی اور معاشی ترقی بری طرح متاثر ہوگی۔ شہری ہوا بازی کی صنعت سے ون ونڈو فیسلٹی سے محروم ہو جائے گی اور یہ تزلی کا شکار ہو جائے گی۔ نمبر 6، انسانی المیہ کے طور پر سول ایویشن کے ہزاروں ملازمین اور اپنی ملازمتوں سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ کمپنی اور ریگولیٹری دونوں اپنے ہی ملازمین کی تنخواہوں اور دیگر مراد دینے میں مالی بحران اور ایئرپورٹس کی بندش کی وجہ سے اس قابل ہی نہیں رہیں گے۔ آخر میں ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ سول ایویشن کے نمائندوں اور شہری ہوا بازی کی صنعت سے وابستہ لوگوں کے ساتھ مشاورت سے ایسی پالیسی بنائی جائے جس سے محکمے کو بھی فائدہ ہو اور حکومت کی آمدنی میں بھی اضافہ ہو، لوگوں کے روزگار بھی ختم نہ ہو اور ہوا بازی کی صنعت کو بھی پھلنے پھولنے کا موقع ملے۔ صرف پی ٹی سی ایل کے حصے کرنے اور پھر اس سے غیر ملکی سرمایہ دار کے ہاتھ بیچنے کا پاکستان کو کتنا مالی نقصان ہوا ہے، وہ ساری امیدیں اور سہانے اندازے کس انداز میں تباہ ہوئے، وہ اب تاریخ کا حصہ ہیں۔ ہم نے خود اپنے پاؤں پر کلاڑی ماری تھی اور معذرت کے ساتھ اب پھر وہی کام ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا منظرنامہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، اور امپلائیز یونٹی کے چیئرمین ہیں اور لاسٹ میں ان کی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ دیکھنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سیگریگیشن کے خلاف اور دیگر جو ہمارے مسائل ہیں اس کے خلاف جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے ایک احتجاجی سلسلہ شروع ہوا ہے، جو کہ ہیڈ کوارٹر اور کراچی ایئرپورٹ پر ہو چکا ہے۔ اب 29 تاریخ کو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے حوالے سے 29 تاریخ کو لاہور ایئرپورٹ پہ احتجاجی پروگرام رکھا ہے۔ تو میری اپنے تمام دوستوں سے، امپلائی یونٹی کے تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ اس میں بھرپور حصہ لیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ یہ وقت ہے اس وقت کھڑے ہونے کا اور نکلنے کا۔ ہم نے اپنے ادارے کو بچانا ہے اور باقی جو ہمارے حقوق ہیں، بونس ہے اور پے ریویژن ہے اور پروموشن ہے، یہ بھی ہم نے لینی ہے۔ اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے، ایک پلیٹ فارم پر نہیں کھڑے ہوں گے اور مل کے فائٹ نہیں کریں گے تو یہ کامیابی نہیں مل سکتی۔ لہٰذا میں اپنے تمام دوستوں کو، اپنے تمام کارکنوں کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو یہ گزارش کروں گا کہ 29 تاریخ کو لاہور ایئرپورٹ پر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے حوالے سے وہاں بھرپور احتجاج کریں، اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کریں، اپنی قوت کا بھرپور مظاہرہ کریں۔